बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक और अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर। नाज़रीन, अल्लाह ने इंसान को अहसन तकवीम पे बनाया है। इंसान की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, उसका चेहरा, उसके हाथ, उसके पाँव, उसका फोरहेड, उसकी आंखें, उसकी बॉडी की बनावट, हर चीज़ उसकी पर्सनैलिटी की आईनादार होती है। हर चीज़ में अल्लाह ने इंसान को जो है वो आइडेंटिकल बनाया है। और जब इसके ऊपर रिसर्च होती है तो फिर इसको चेक किया जाता है कि किस किस्म की बनावट वाले लोग किस किस्म की तबीयत के मालिक होते हैं। यानी जैसे हमने बात की कि इंसान की आंखें जो हैं वो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या इफेक्ट करती हैं, इंसान का चेहरे का स्ट्रक्चर इंसान की पर्सनैलिटी पे क्या असर डालता है, इंसान का फोरहेड उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक क्या होता है। हमने पाँव की शेप की बात की, उसकी उंगलियों की शेप कैसी होती है, इजिप्शियन फीट है, जर्मैनिक फीट है, मुख्तलिफ हमने बातें की। अब बात करते हैं इंसान का जो सबसे लोएस्ट पार्ट है, यानी पाँव का तलवा, पाँव की बनावट। पाँव में दो तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं, एक होता है हाई आर्च फीट और एक होता है लो आर्च फीट। अगर आप पैर ज़मीन पर रखें तो आपके पैर का ज़्यादा हिस्सा, बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो ज़मीन के साथ टच हो, तो इसका मतलब है आपका पाँव लो आर्च फीट है। मैं चाहूँगा कि मेरी टीम जो है वो तस्वीरों से भी आपको आगाही दे दे ताकि आप इसको समझ सकें। और अगर आपके पाँव में कर्व ज़्यादा है और आप पैर ज़मीन पर रखते हैं और पाँव का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो ज़मीन को टच नहीं करता, यानी वो कर्व बनाता है, तो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या असर होंगे। दोनों चीज़ों को देखते हैं, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। तफसील से बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास इसी तरह हम तक अपने कमेंट्स में, अपने पैगामात में, अपने मैसेजेस में पहुंचाते रहिए। अब आ जाते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि सेल्फ अवेयरनेस, यानी इंसान जैसे जैसे ख़ुद को जानता है, अपनी जो है पॉजिटिविटी को, नेगेटिविटी को, अपनी ताकत को, अपनी कमज़ोरी को जानता है, उसके प्लान उतने प्रिसाइज हो जाते हैं, उसकी मनसूबाबंदी बहुत होती है। और ये जो है ना इंसान की पर्सनैलिटी के टेस्ट, यानी फुट आर्च जो है आपकी, वो रिवील्स योर हिडन पर्सनालिटी ट्रेट्स, तो वो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हिडन हैं उनको बताती है। इसके लिए जो है ज़ाहिर सी बात है, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे बहुत साल की रिसर्च भी है, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स भी हैं, और ज़ाहिर सी बात है 20 साल से ज़्यादा का मेरा जो इस फील्ड का तजर्बा है, तो मैं लोगों से मिलता रहा हूँ, उनके चार्ट्स देखता रहा हूँ, उनकी मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर रिसर्च करता रहा हूँ। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये सेल्फ अवेयरनेस का एक टेस्ट भी समझ लें इसको, और उसके मुताबिक आप अपने कैरियर को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके मुताबिक अपने रवैये को बेहतर कर सकते हैं, सलाहियतों को, कमज़ोरियों को, रवैयों को, आदतों को समझ सकते हैं, और यही आदतें आपके जो है ना हिकमत अमली में अहम होती हैं। ज़ाहिर सी बात है इंसान की पर्सनालिटी जो है वो अल्लाह ने बना के भेजी है और उसके अंदर जो कुछ इम्पैक्ट है वो अल्लाह की तरफ से है। तो इंसान जो है उसी के मुताबिक अपना काम करता है, यानी इंसान के अंदर जो उसकी फितरी तरजीहात हैं, जज्बातियत हो, उसकी रिएक्शंस हों, उसके रवैये खुद को बेहतर अंदाज में जानने का ज़रिया बनते हैं। फ्लैट आर्च की बात कर लेते हैं। अगर आपका फुट आर्च जो है वो लो है तो आप यकीनन एक हकीकत पसंद आदमी, पुर असर हैं, लोगों से घुलने मिलने वाले आदमी हैं, और लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत आपके किरदार की वजह से बन रही है। क्योंकि आम तौर पे वो लोग जिनके जो है लो आर्च फीट होते हैं बड़े मिलनसार होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, आगे बढ़ के दुनिया से मोहब्बत करते हैं, हमदर्द होते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं, और डाउन टू अर्थ लोग होते हैं, यानी इनके पाँव भी ज़मीन को जो है वो करते हैं, तो इनकी पर्सनालिटी भी डाउन टू अर्थ होती है। हालात के मुताबिक ढलने वाले इंसान होते हैं, लोगों से गिला नहीं करते, लोगों के रवैयों को ओवर रिएक्ट नहीं करते, ज़िंदगी को बड़ी ही रियलिटी की ऐनक से देखते हैं, ख्याली मंसूबे जो है वो नहीं बनाते, बड़े बड़े जो है वो अपने जो लॉन्ग जो है वो जिसे हम कहते हैं कि दास्तानें नहीं ज़िंदगी की घड़ते, रियलिटी में प्रेजेंट में जीने वाले लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, और पीछे रह के या लो प्रोफाइल रह के बड़े बड़े काम कर जाते हैं। ये ख्वाबों के पीछे दौड़ते ज़रूर हैं लेकिन ख्वाबों को जो है वो उसका इश्तिहार नहीं लगाते। ये अपनी ज़ात में अपने दुख सह जाते हैं लेकिन लोगों से शिकायत नहीं करते। ये इंतहाई खुद मुख्तार लोग होते हैं, सेल्फ सफिशेंट लोग होते हैं, अपने आप को मजबूत करने वाले लोग होते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुद बनाने वाले लोग होते हैं, ट्रेंड सेटर्स होते हैं। दूसरों पे भरोसा
ضرور کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں اور لوگ ان کو بٹریلز کرتے ہیں۔ اگر فلیٹ فوٹ کے لوگ ہیں تو ان کی زندگی میں بٹریلز تو ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، لوگوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ ایسی پرسنالٹیز خاندانوں کے اندر لڑائیوں جھگڑوں میں انتہائی معتبر اور انتہائی جو ہے سین وائس کے طور پہ اٹھتی ہیں، اور ان کا اللہ کے ساتھ رجحان بہت سٹرونگ ہوتا ہے۔ یہ عموماً ایسے کام کرتے ہیں جو لوگوں کی خدمت کے ہوتے ہیں، رضاکارانہ طور کے اوپر۔ یہ بہت اچھے ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں، یہ بہت اچھے سوشل ویلفیئر کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کے قیمتی ترین سال اور قیمتی ترین سرمایہ لوگوں کی کفالت میں لگاتے ہیں۔ اپنے بچوں سے شدید محبت، ہر بندہ اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن شاید یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے شدید ترین محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ فکر مند بھی ہوتے ہیں، سوچتے بہت ہیں، لیکن ان کو زندگی میں آسانیاں نسبتاً کم ملتی ہیں۔ یہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، اور مشکلات سے لڑ کے یہ اتنے دلیر ہو جاتے ہیں کہ مشکلیں ان کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہیں، راستہ ان کا آسان نہیں ہوتا۔ ایک رحم دل انسان ہوتے ہیں، شفقت کرنے والے آدمی ہوتے ہیں، رشتوں کو اہمیت دینے والے آدمی ہوتے ہیں، رشتوں کو استعمال کرنے والے آدمی نہیں ہوتے، عزت کرنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے معاشرے میں ان کو عزت بہت ملتی ہے۔ گو کہ بعض اوقات یہ کیریئر میں اتنے زیادہ فلرش نہیں ہوتے، گو کہ یہ کیریئر میں اتنے زیادہ جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ بہت بڑا سرمایہ نہیں ہوتا، لیکن جتنی ان کے پاس عزت ہوتی ہے وہ کسی سرمایہ سے خریدی نہیں جا سکتی۔ جتنے یہ جو ہے وہ اپنے آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ جو ہے وہ فیصلے اپنی لمٹ میں رہ کے کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کے اندر جو ان کی پازیٹیوٹی کہہ لیں کہ یہ چیزوں کے نیگیٹو پوائنٹس کو پہلے جج کرتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی میں مشکلات آنے سے پہلے پلان ضرور کر لیتے ہیں، لیکن اس طرح کی چونکہ ان کے اندر وہ اسکل سیٹ نہیں ہوتا تو اس سے جو ہے وہ بچتے نہیں ہیں، دوسرا لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں تو لوگ ان کو بٹرے کرتے ہیں، تو ان کی زندگی میں مشکلات ضرور ہوتی ہیں، لیکن اوور آل دے آر ڈیپلی کنیکٹڈ ٹو دی گاڈ، دے آر ڈیپلی اسپرچول۔ اب آ جاتے ہیں ہائی آرچ فیٹ کی طرف۔ ہائی آرچ فیٹ یعنی اگر آپ کا پاؤں کا آرچ اونچا ہے تو آپ انتہائی ذہین آدمی ہیں، بہت صاحب بصیرت ہیں، خود پہ انحصار کرنے والے لوگ ہیں، خاص طور پہ ریسرچ اینڈ جو ہے وہ انالیسس ریسرچ اینڈ انالیسس میں تو آپ بہت ہی آگے ہوتے ہیں، اور سیکھنے، سکھانے اور پرسنل اپ برنگنگ کے لیے بہت اچھے پرسنالٹی ہیں۔ اکیلے میں غور فکر کرتے ہیں، پبلک میں پارٹی جو ہے وہ آپ کو بہت پسند ہوتی ہے، لیکن جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو آپ کئی پرسنالٹی کے اندر ایک انٹائرلی ڈفرنٹ چینج ہوتی ہے۔ آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ زندگیاں جی سکتے ہیں، لوگوں کے لیے لوگوں کی مرضی کی اور اپنے لیے اپنی مرضی کی۔ آپ کا جو اپنا تجزیہ کرنے کا جو ہوتا ہے یا فرسٹ کال آف ہارٹ ہوتی ہے وہ بہت شاندار ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ پلاننگ تو بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن ایگزیکیوشن آپ سے کو بہت اچھی نہیں ہوتی۔ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنی مشکلات لوگوں سے شیئر نہ کریں، جس کی وجہ سے بعض اوقات تنہائی کا احساس شدید ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جو خود یہ اپنی چیزوں میں لوگوں کو انوالو نہیں کرتے تو پھر بعد میں جب چیزیں مشکل ہوتی ہیں تو پھر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید لوگ اس طرح ان کے ساتھ انوالو نہیں ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے وہ اوپن بھی رکھنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اگر کوئی مدد کی جو ہے وہ آپ کو آفر کرتا ہے تو اس کی آپشن کو ایکسیپٹ کرنا ہی آپ کی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ کوئی اگر ان کو مدد کی آفر بھی کرے تو یہ شاید جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انکار کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہاں اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ سمجھدار، صاحب بصیرت ہوتے ہیں، صاحب فراست ہوتے ہیں، بہت اچھے ٹیچرز، بہت اچھے رائٹرز، اور چونکہ خود اعتمادی ان کے اندر بہت ہوتی ہے تو بعض اوقات تھوڑے بہت اوور کانفیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ چیزوں کو چونکہ اکیلے جو ہے وہ بعض اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے ماحول سے کچھ الگ دکھائی دیتے ہیں۔ ہاں بات کرتے ہیں تو کمیونیکیشنل سکلز ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں، بڑی مدلل، بڑی صاف اور بڑی سیدھی بات کرتے ہیں، اس وجہ سے بعض اوقات شاید ان کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی مخالفت بھی ہوتی ہے، لیکن مشاہدے کہ یہ زبردست آدمی ہوتے ہیں، دوسروں کے مزاج کو سمجھ کے ان کے حساب کے مطابق بات کرتے ہیں۔ ان کے اندر جو ہے نا وہ چیلنجز لینے اور چیلنجز کے ناکام ہونے کے بعد کھڑے ہونے کی طاقت بھی بہت ہوتی ہے۔ یہ زندگی میں 100 بار گریں 100 بار کھڑے ہو جاتے ہیں، زندگی میں 100 بار ناکام ہوں 100 بار اگلی بار کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک چیز نیگیٹو بھی ہوتی ہے کہ اگر یہ کوئی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو پھر اس فیصلے کو بدلنے کے لیے ان کے اندر بڑا ہی جو ہے نا وہ مشکل جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ اپنا فیصلہ پھر بدلتے ہوئے بڑی مشکل ہوتی ہے ان کو۔ بعض اوقات ان کو اگر آئیڈیا یہ بھی ہو جائے کہ ان کے جو ہے فیصلے غلط ہو رہے ہیں تو بہت مشکل سے یہ پیر پیچھے کرتے ہیں۔
ہاں البتہ یہ ایک بہت گہرے سوچنے والے، بہت ڈیپ تھنکر، بڑے زبردست قسم کے مفکر، سنجیدہ اور خود مختار شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ترقی کی راہوں میں صرف چلتے نہیں ہیں بلکہ لوگوں کے لیے ترقی کی راہیں نکالنے والے ہوتے ہیں، ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر ہوتی ہیں، کمیونیکیشن ان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، پبلک اوپینین میکنگ میں یہ انتہائی شاندار لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایسی شخصیت جو لوگوں کو ان کے راستوں میں مدد کرتی ہے۔ لیکن یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات یہ تھوڑا سا جب ان کے پاس بہت پاور آ جاتی ہے یا ایک بہت بڑی سیٹ کے اوپر ہوتے ہیں تو پھر تھوڑے سے ایگوئسٹکس بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کی جو زیادہ تر اپنا دھیان ہوتا ہے یہ اپنی بلانگنگس، یعنی اپنے بچے، اپنا گھر، اس کے اوپر ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، اور لوگوں کی خدمت میں یہ نسبتاً، یہ نہیں ہے کہ نہیں کرتے لیکن ان کے لیے نسبتاً ان کا دھیان تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اوور آل دے آر ڈیپلی کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ۔ اور اصل چیز جو میں یہ دونوں چیزیں بتانے کے بعد جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ انسان کو احسن تقویم پہ بنایا ہے، اور یہی احسن تقویم وہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ کو فخر ہے، تو پھر انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے جڑا رہے، اور پھر اللہ کے ساتھ جب آپ جڑ جاتے ہیں تو اللہ آپ کی نیگیٹیوٹیز کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے اور آپ کی پازیٹیوٹی کو انہینس کر دیتا ہے۔ ناظرین ہمیں ضرور یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ویڈیو آپ کو ٹھیک لگی ہو تو پھر اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کرتے رہیں۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنا ڈیپلی مختلف نئے ٹاپکس کو سوچ کے، سمجھ کے، ریسرچ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، ضرور پیش کرتے رہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔